ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلا دن اور 21 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن شیر خدا داماد مصطفیٰ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف، خدمات اور شہادت یہ اس نیت سے عرض کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے محسنوں کا تعارف بھی ہو اور ان پاک ہستیوں کا تذکرہ کرنا اور سننا ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی جھولی میں آنکھ کھولی ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں بچوں میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ جناب ابو طالب غریب آدمی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھرانے کو بھی نوازا جاتا رہا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرپرستی والا احسان بھی یوں کر کے اتار لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع سے ہی اپنی کفالت میں لے کر ان کی تربیت اور تعلیم اور ان کا سارا خرچہ اٹھا کر اپنے چچا کا یہ احسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اتار دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو انہیں بھی دعوت دی، اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، اور ان کی اجازت کے بعد انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت پایا، اور شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی عمر 6 سے لے کر 10 سال کی روایات ہیں جب کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے مکہ کی گلیوں میں چلتے رہے، اور مکی دور کی صعوبتوں میں اور مشکلات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت فرمائی اور اپنے قبیلے والوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر انہیں دعوت حق دی۔ کوئی بھی نہیں بولا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، کیونکہ شروع میں ان کو آشوب چشم کا مرض تھا، فرمایا اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، میں ان کے ساتھ دوں گا۔ اور پھر مکی دور میں انہوں نے ہر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ساتھ رہے، یہاں تک کہ ان کا یہ اعزاز رہا کہ ہجرت کے سفر میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے،
تو اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا، تو انہیں اللہ کے نبی نے اپنا بستر عطا کیا ہے۔ یہ عظمت کی بات ہے، نبی کے بستر پر نبی کی چادر کو لپیٹ کر سونے کا اعزاز جناب علی المرتضیٰ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، اور یہ جو باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں نا، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو صبح ان کو امانتیں واپس کر کے تو بھی آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات اتنی سکون کی نیند آئی کہ زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ اس رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ امانتیں صبح واپس کر کے تو مدینہ آنا، تو مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی کا آرڈر اللہ ضرور پورا کروائے گا۔ اور حضرت علی کو بستر پہ سلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے۔ اب بعض مورخین نے کہا کہ یہ جو امانتیں تھیں نا کافروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کوئی 26 من کے قریب سونا اور چاندی تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت کو بھی سلام ہے کہ ایک رتی کا بھی اس میں فرق نہیں پڑا، ہر کافر کو اس کی امانت پوری طرح واپس کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں یہ بھی سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بستر عطا کیا اور خود نکل گئے، کافروں کو نظر نہیں آیا، اور وہ ساری رات کافر کھڑے رہے اور علی کو نبی سمجھتے رہے کہ سوئے ہوئے، اور صبح جب پتہ چلا، صبح کا سویرا ہوا، تو دیکھا کہ وہ تو نبی تو نہیں، وہ تو علی ہے۔ آج بھی کافر علی کو نبی سمجھتے ہیں، اور قیامت کا جب سویرا ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا اوہو یہ نبی تو نہیں تھے، یہ تو علی تھے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت علی کا یہ اعزاز کہ انہیں نبی نے بستر عطا کیا ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا یہ اعزاز کہ غار ثور میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کی جھولی کو اپنا بستر بنا لیا ہے، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ساری شخصیات قابل قدر ہیں۔ اس ہجرت کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی امانتیں واپس کر کے جب مدینہ منورہ قباء کی بستی میں حضور تشریف فرما تھے، جب حضرت علی پہنچے تو سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے، لیکن ان کا یہ اعزاز ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر اپنا لعاب لگایا اور پاؤں کی پھٹن کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ پھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائے، بھائی چارہ قائم کیا۔ مہاجرین چونکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے، ان کا تو کوئی تھا نہیں، تو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنایا، اور انصار نے اس بھائی بندی کو اور اس بھائی چارے کو ایسا نبھایا کہ قیامت تک کے لیے وہ مثال بن گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بھائی نہیں بنایا، فرمایا تیرا بھائی میں ہوں۔ یہ بھی ان کا اعزاز رہا۔ پھر مدنی دور میں سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا داماد بنا لیا، تو یہ تاریخی اعزاز ان کے حصے میں آیا ہے۔ اور یہاں بھی یاد رکھیں، ہمارے نزدیک اس امت میں نبیوں کے بعد بلکہ ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور ان کے بعد جناب علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صدیق اور علی میں جب آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو بڑا فرق ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جناب علی المرتضیٰ نے لیا ہے، اور اس در سے لینا بھی عظمت کی بات ہے، کیونکہ حضور نے بچپن میں ان کو پالا ہے، تو انہوں نے تو در نبوت سے خرچہ لیا ہے، اور اس در سے لینا بھی عظمت ہے۔ ابو بکر صدیق کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے نبی پہ خرچہ کیا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے سیدہ فاطمہ نے علی کا گھر بسایا ہے، اور صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ نے نبی کا گھر بسایا ہے، تو ان کی عظمت اپنی جگہ ہے۔
سیدہ فاطمہ سے رشتہ ہوا، یہ بھی اعزاز رہا۔ اور پھر ہر مرحلے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ حضور نے ان سے محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ ایک دفعہ کسی مہم پر حضرت علی کو بھیجا مدینہ منورہ سے باہر، تو کچھ وقت ہو گیا وہ واپس نہیں آئے، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں ان آنکھوں سے علی کو دیکھ نہ لوں۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر غزوہ تبوک میں ان کو عجیب اعزاز دیا کہ غزوہ تبوک میں ان کو فرمایا کہ ہم تبوک میں جا رہے ہیں، تم یہیں رہو۔ تو انہوں نے عرض کی وہ تو بہادر آدمی تھے اور جرنیل تھے، اور کسی جرنیل کو جنگ سے روک دینا یہ اس کی طبیعت کے خلاف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور وہ ان کے بھائی تھے، اور تو بھی میرا چچا زاد ہے تو بھائی ہے، میں تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو ان کا یہ اعزاز بھی منفرد اعزاز ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ تبوک کے سفر میں ان کو اپنی نیابت میں پیچھے چھوڑا ہے۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا، بلکہ حجۃ الوداع ہوا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، تو ان دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی یمن بنایا ہوا تھا آپ نے، اور یہ یمن سے تشریف لائے تھے حج کے لیے، اور قاضی تھے اور جج تھے، اور جب فیصلہ کرتا ہے نا تو اس فیصلے سے سارے خوش نہیں ہوتے، کچھ جن کے خلاف ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو تو اچھا نہیں لگتا۔ تو یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایات کی۔ واپسی پر غدیر خم کے موقع پر، جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے مدینہ منورہ اور یمن کے، وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کیا اور ان شکایت کنندہ کو، ان شکایت کرنے والوں کو ایک میسج دیا۔ فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، وہ یہ بات کھول کے سن لے کہ میں علی کو اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ یہ ان کو اعزاز دیا ہے اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں ترتیب کے ساتھ منصب خلافت پہ آئے ہیں۔ پہلے 3 خلفاء کے دور میں چیف جسٹس کا عہدہ حضرت علی کے پاس رہا۔ مشکل ترین فیصلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات لیتے تھے یہ خلفائے ثلاثہ، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اقواہم علی، سارے صحابہ میں سب سے بڑا جج علی ہے۔ قوت فیصلہ اور علم کی وسعت اللہ نے ان کو وافر عطا فرمائی تھی۔ یہ ان کی ایسی خصوصیت ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں اس میں، شجاعت، بہادری، دلیری اور علم کی وسعت۔ یہاں تک کہ خیبر کا جو ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے رات کو فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اشتکا عینین، ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کو وہ آشوب چشم کا مرض تھا نا شروع سے۔ آپ نے بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، اور دکھتی آنکھیں بالکل شفایاب ہو گئیں کہ جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں، جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ یوں نہیں ہوتا جیسے ہم کوئی ڈاکٹر کی دوائی کھاتے ہیں تو آرام آتا ہے پھر بیماری ہو جاتی ہے۔ نبی کے معجزے سے جب رب شفا دیتا ہے تو پھر پکی ہی شفا دیتا ہے، پھر دوبارہ وہ کام نہیں ہوتا۔ تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور ان کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام نے جھنڈا دیا، اور اللہ نے پھر خیبر کو ان کے ہاتھ پہ فتح کروا دیا۔ تو یہ بھی ان کا اعزاز رہا۔ اور ان
خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت علی جج رہے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ منصب خلافت پہ آئے تو چاروں طرف سے فتنوں نے یلغار کی، اور خارجی فتنہ اور دیگر فتنے وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے میدان میں آئے، اور اسی کے نتیجے میں جمل اور صفین جیسی جنگیں لڑی گئیں، جن میں دونوں طرف لڑنے والے مسلمان تھے اور درمیان میں سازشیں کرنے والے منافق اور خارجی تھے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین کی شہادتیں ہوئیں، اور خارجی اس وقت حضرت علی کے مقابلے میں آئے اور ان سے جنگ نیروان لڑی گئی۔ اور یہی وجہ ہے یہ جو حضرت علی کے ساتھ ایک لفظ ہے نا، کرم اللہ وجہہ، کسی اور صحابی کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ تو سب کو کہتے ہیں، کرم اللہ وجہہ صرف ان کا اعزاز ہے، وہ یہ ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خارجی تھے معاذ اللہ یہ ایسے بدبخت تھے کہ حضرت علی کی دشمنی میں ان کو بد دعا دیتے تھے اور کہتے تھے سود اللہ وجہہ، کہ اللہ تیرا چہرہ کالا کر دے معاذ اللہ۔ تو ان کے جواب میں مسلمان حضرت علی کی محبت میں کہتے تھے کرم اللہ وجہہ، اللہ آپ کے چہرے کو اور عزتوں سے نوازے۔ تو یہ ان کا اعزاز اور ان کے ساتھ یہ لفظ جو اضافی آیا ہے اس کا یہ پس منظر ہے۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد منصب خلافت پہ حضرت علی آئے، اور تقریباً 4.5 سال تک یہ منصب خلافت پہ رہے۔ سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو فجر کی نماز پر جاتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم خارجی بدبخت نے حضرت علی پر حملہ کیا، اور یاد رکھنا 3 خارجیوں نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر سازش کی تھی کہ ایک ہی وقت میں مسلمانوں کے 3 جرنیل مار دیے جائیں تو تب ان کو مٹایا جا سکتا ہے۔ وہ 3 جرنیل کون تھے؟ ایک حضرت علی، دوسرے حضرت معاویہ، اور تیسرے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم۔ خارجیوں نے کہا تھا کہ جب تک ان میں سے ایک بھی ہے نا تو مسلم قوم کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تو 3 بندوں کی ڈیوٹی لگی تھی، اور وہ اس دور کے خودکش حملہ آور تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے بچنا کوئی نہیں، پھر صحابہ کو چھوڑیں گے۔ خارجیوں کا یہ جو فتنہ ہے یہ اس دور کا ہے، علماء کو اور نماز پہ آتے جاتے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو مار دینا، یہ وہاں سے شروع ہوا تھا، یہ بدبختی ہے۔ تو ان تینوں نے فجر کی نماز پر تینوں کو ٹارگٹ کیا۔ حضرت معاویہ پر حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے لیکن وہ بچ گئے۔ حضرت عمر ابن عاص اس دن اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ وہ بیمار ہو گئے اور وہ فجر کی نماز میں نہیں آئے، ان کی جگہ جو نماز پڑھانے آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہ تینوں خارجی پکڑے گئے تھے۔ حضرت علی فجر کی نماز پہ جا رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا، اور وہ اس کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ تینوں خارجی پکڑے گئے اور تینوں کو پھر واصل جہنم کیا گیا، لیکن ان کی سازش یہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے میں شہید ہوئے سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک، یہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن وہ شہید ہوئے، اور ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی بڑی تفصیلی خدمات رہی ہیں اور بڑے اعزازات رہے ہیں۔ یہ تو ایک جھلکی میں نے پیش کی ہے، ایسے بھی اعزاز ہیں جو تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملے۔ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر پوری ہماری اسلامی تاریخ میں صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا، اور کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اب وہ کیا ہوا؟ وہ یوں ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے گئے نا تو جو منافق لوگ تھے نا، وہ حضور کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نا آتے تھے، کنڈی کھٹ کی، کون ہے؟ فلاں ہے جی، مسئلہ پوچھنا ہے۔ ان کا مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ذرا اللہ کے نبی کو تنگ کریں۔ تو اس طرح وہ نبی کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق بناتے اور آپ کو تنگ کرتے، ڈسٹرب کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری جو ابھی میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ ایمان والو جب بھی تم نے کوئی پرسنل نبی سے علیحدگی میں مسئلہ پوچھنا ہو نا تو پہلے حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرو، پھر مسئلہ پوچھو۔
अब मुनाफिक पैसे तो नहीं देने वाले थे। जब ये आयत नाज़िल हुई उन्होंने कहा बस भाई बस, हमने मसले नहीं पूछने, इधर तो पैसे देने पड़ते हैं। ये आयत नाज़िल हुई और मुनाफिक रुक गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और आपकी खिदमत में हदिया पेश किया, कुछ दिरहम दराइम जो भी, और फिर मसला पूछा। इस आयत पे अमल हो गया। अब जब सहाबा तो गरीब आदमी थे, अब जब आयत नाजिल हो गई कि पहले पैसे दो फिर मसला पूछो, तो सहाबा के लिए तो मुश्किलात हो गई और मुनाफिक वैसे ही दफ़ा हो गए, रुक गए कि हम तो पैसे नहीं देते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं ही अमल किया और हुजूर से मसला पूछ के उठे, तो अगली आयत में अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर इस हुक्म को क़यामत तक के लिए मनसूख कर दिया। तो इसलिए अब सिर्फ उनका अमल हुआ है, किसी और का नहीं हुआ, ये उनका एजाज़ है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा तारुफ और उनकी खिदमात मैंने आप हजरात के सामने अर्ज़ कर दी। ये बड़ी तफसील तलब है, इस पर कोई कम व बेश 7-8 जुमे मैंने एक वक्त में पढ़ाए थे। ये बड़ा अजीब उन्वान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में तो किसी और औरत से निकाह नहीं किया। उनकी वफ़ात के बाद आपने बहुत सारी औरतों से यके बाद दीगर निकाह किया और बांदियाँ भी आपकी खिदमत में रहीं, और आपकी औलाद सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 18 बेटे और 16 बेटियां थीं। अल्लाह ने वाफिर औलाद से नवाजा है। और ये कहते हैं कि मोहम्मद इब्न हनफिया जो हज़रत अली का बेटा है, इसी से ये आवान है। ये जो आवान है ना हमारे यहाँ, ये आवान कहते हैं औलाद अली है। ये मोहम्मद इब्न हनफिया जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है, असल में हनफिया उसकी माँ का नाम है। लोगों ने, खारजियों ने अली का नाम उसके साथ से हटा दिया, मोहम्मद इब्न अली उसको नहीं कहते, ये दुश्मनी में, वरना वो मोहम्मद इब्न अली है। हनफिया तो वो उसकी माँ थी और उसकी तरफ लोग मंसूब कर देते हैं। तो बहरहाल ये उनका एजाज़ है। और जो पूरे जहान में सादात की नस्ल है, उसके अंदर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिस्सा है, क्योंकि वो सारी नस्ल सैयदा फ़ातिमा और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ही चली है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से जनाब अली उल मुर्तज़ा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और तमाम अस्हाब व अहले बैत को बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आखिर दावा।